اگر ایسے ہی ڈر رہتا تھا نا تو یہ ملک اور 200 سال تک کے آزاد نہیں ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ جی جی ڈر کر کوئی کام نہیں ہوتا صاحب. اور مجھے اچھا لگا کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو بلایا. اسلام پارٹی تو میں اسلام پارٹی کے ذمہ داروں سے، کاریہ سے، جیتنے والے نگر سیوکوں سے میں ذاتی طور پر ایز اے مفتی اپیل کروں گا کہ آپ نے کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے اسلام بدنام ہو. اور ایک عالم جو ہے بہت بہتر انداز میں سیاست کرتا ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ مالیگاؤں کی سیاست رنگ لائے گی. بس AK41 نیوز، آپ کا حق ہمارا مقصد. حضرت AK41 نیوز کی جانب سے آپ کا مالیگاؤں شہر میں استقبال ہے. شکریہ. آپ کا یہاں آنا کس مقصد کے تحت ہوا تھا آپ بتائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد ہارون ندوی، نائب صدر جمعیت علماء مہاراشٹر. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ مسجدوں اور میناروں کا شہر کہا جانے والا صنعتی اور تجارتی کاروباری شہر مالیگاؤں میں آج میری آمد ہوئی ہے. اور اللہ نے آج یہاں پر ایک حسین موقع دیا ہے خدمت کا. مالیگاؤں آمد کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 11,000 کالونی یہاں پر آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جامعہ فاروقیہ کے نام سے ایک دینی علمی مرکز کی تعمیر نو، ایک نئی بلڈنگ، ایک نئی عمارت کا سنگ بنیاد یہاں پر رکھا گیا. مالیگاؤں شہر کے علماء یہاں پر موجود ہے اور اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا عرفان دولت ندوی صاحب اور پوری ٹیم، مخیر حضرات اور مخلصین اور محبین یہاں پر موجود ہے. تو آج جامعہ فاروقیہ کا سنگ بنیاد ابھی عصر کی نماز کے بعد رکھا گیا اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ایک جلسہ عام ہوگا. اس جلسہ عام میں خاص طور سے جو فوکس کیا جائے گا تعلیم کی اہمیت، بچوں کی دینی اسلامی ایمانی تربیت کتنی ضروری ہے اور دینی علمی ادارہ اس پورے علاقے میں کتنا ضروری ہے، اس پر خاص طور سے بات ہوگی. اصلاح معاشرہ پر بات ہوگی اور بہت ہی مقدس اور بڑا بابرکت مہینہ ایک 4-5 دن کے بعد آ رہا ہے رمضان المبارک کا. تو استقبال رمضان کی کیسے استقبال کیا جائے، اس کی کیا تیاری کی جائے اور اس مبارک مہینے سے فوائد کیسے حاصل کیے جائے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے حاصل کی جائے، اس پر بھی بات ہوگی. تو بس اسی سنگ بنیاد اور اجلاس عام، جلسہ عام سالانہ، اس بنیاد پر میرا آج یہاں پر آنا ہوا. ہم دعائیں کریں کہ آج کی ہماری اس حاضری کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور جامعہ فاروقیہ کا یہ 8,000 اسکوائر فٹ ایک پلاٹ ہے جہاں پر سنگ بنیاد عمارت کا رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ ہی تمام حضرات اور مخیر حضرات کے تعاون سے، آپ کی مدد، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ بہت جلد جامعہ فاروقیہ جو 2017 سے دینی علمی خدمات انجام دے رہا ہے ایک جگہ پر، اب یہاں پر عمارت کا ارادہ کیا ہے. آپ ہی کی دعاؤں اور آپ ہی کے تعاون سے انشاءاللہ بہت جلد 11,000 کالونی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگل ہے لیکن مولانا عرفان دولت ندوی صاحب نے یہاں پر دینی علم کو ایسے پھیلا دیا کہ اب یہاں پر منگل ہی منگل لگ رہا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہے. انشاءاللہ شاندار عمارت علم دین کے مرکز کی بنے گی اور انشاءاللہ اس پورے علاقے میں یہ علم دین کا مرکز بنے گا. ایک سوال تھا حضرت جی کہ مولانا عرفان دولت ندوی، جی یہ نام سنتے ہی قانونی، ان کے اوپر جو قانونی پیچیدگیاں ہیں اور اس کے باوجود آپ ان کے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں فرقہ پرستوں کی نظر ہے. الحمدللہ بہت سارے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ دو ایسی متنازع شخصیتوں کا ملنا اور اس کا وائرل ہونا؟ اگر ایسے ہی ڈر رہتا تھا نا تو یہ ملک اور 200 سال تک کے آزاد نہیں ہوتا تھا. سمجھے آپ؟ جی جی ڈر کر کوئی کام نہیں ہوتا صاحب. اور مجھے اچھا لگا کہ ایک شیر نے دوسرے شیر کو بلایا. کیونکہ مفتی ہارون کو بلانے کے لیے بھی جگر لگتا ہے. مفتی ہارون کو ہر آدمی نہیں بلا پاتا. ابھی 25 جنوری کو شیر پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی اور میں سورت میں ساتھ میں تھے تو وہاں پر کسی گجراتی آدمی نے کھڑے رہ کر یہ کہا کہ مولانا صاحب مفتی ہارون کو یہاں پر بلانے کے لیے بھی جگر لگتا ہے. تو جگر والے نے ہی بلایا ہے. سمجھ آپ؟ انشاءاللہ دو شیر جو بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ظلم اور ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ دونوں مل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور ایسی خدمت کریں گے کہ جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان ہیں اور جو غلط چیزیں ہم سے جوڑی گئی ہوئی ہے وہ بھی صاف ہوگی. آپ کو میں بتا دوں کہ میں مفتی ہارون ندوی اب آج کی صورت میں، شاید آج آپ مجھے نہیں جانتے، ابھی جتنے مجھ سے مسلمان محبت کرتے ہیں اب
ऐसे ही बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, समझने में कुछ देर लगती है। आज मेरा मंगलगिरा मंदिर में बयान हो गया, पंढरपुर में बयान हो गया, जैन मंदिर में मेरा स्वागत, साईं मंदिर में मेरा स्वागत, तो इसका मतलब अच्छे दिन आ गए। हजरत एक सियासी सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा। बिल्कुल। मालेगांव शहर में जो इस्लाम पार्टी, यानी शॉर्ट नाम उसका इस्लाम है, जी जी। नाम तो उसका इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र है, और इस्लाम पार्टी नाम है उसका, मेयर भी बैठा। मेयर को लेकर नकाब वाली मेयर, बुरके वाली मेयर, और इस्लाम पार्टी को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या देखिए, कहना चाहेंगे इस पार्टी बारे में? इस्लाम पार्टी हो या जो भी हो, नाम बड़ा प्यारा है इस्लाम पार्टी। तो मैं इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारों से, कार्यकर्ताओं से, जीतने वाले नगर सेवकों से मैं ज़ाती तौर पर एज ए मुफ्ती अपील करूँगा कि आपने कोई ऐसा काम मत करना जिससे इस्लाम बदनाम हो, क्योंकि आपकी पार्टी का नाम हो गया इस्लाम, और जब आपने ये नाम चुना है तो इस्लाम की कदर करना। आपको अल्लाह ने अभी पावर दिया है, ताकत दे दिया है, आप पूरी सत्ता में आ गए हो, तो आपके कारपोरेटर से और आपके जिम्मेदारों से कोई ऐसा काम ना हो कि कल के रोज़ पेपर में हेडलाइन बने इस्लाम वालों ने ऐसा किया। तो ये बड़ा प्यारा नाम है, इस्लाम की कदर करें, ये मेरी ज़ाती तौर पर उन तमाम लोगों से अपील है। और वैसे मैं खुद सियासी आदमी हूँ, सियासत अच्छी तरीके से अल्लाह ले रहा है, और एक आलिम जो है बहुत बेहतर अंदाज में सियासत करता है। मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि मालेगांव की सियासत रंग लाएगी। बस मालेगांव से, तमाम मालेगांव वालों से यही कहूँगा कि सियासत अपनी जगह है, बावले चाले नहीं करने का। इलेक्शन खत्म, गेम खत्म। ठीक है भैया, चलो नमाज